نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام قرآن اینڈ سائنس میں آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے۔ اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تخلیق کائنات 6 یوم میں۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ قرآن پاک میں اس سلسلہ میں 7 دفعے تخلیق کائنات کا 6 یوم میں ذکر آیا ہے۔ سورہ الاعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود، سورہ الفرقان، سورہ سجدہ، سورہ قاف اور سورہ الحدید میں۔ یہ 6 یوم، 6 ادوار کیا ہیں؟ آج ہم اس سلسلے میں بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں کائنات میں کیا نظر آتا ہے اور قرآن پاک میں کیا دیا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، سما کے سلسلے میں 3 حوالہ سے اس کا ذکر ہے۔ ایک سما یعنی جو کچھ ہمارے سر کے اوپر ہے، سما دنیا جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہکشاں بھی شامل ہے، بادل اور سب چیزیں، اور سما ایک جنرل ٹرم ہے جسے ہم کانٹیکسٹ کے حساب سے ڈیفائن کریں گے کہ اس کا وہاں پہ کس انداز سے مطلب لیا گیا ہے۔ دوسری ٹرم ہے سماوات یعنی یونیورس، اور تیسری ٹرم ہے سبع سماوات۔ یہ ایک الگ سے یونٹ ہے نظام شمسی کا، سولر سسٹم۔ اس میں 7 پلینٹس ہیں اور اسی طرح کی 8ویں زمین ہے۔ اس سبع سماوات پہ گزشتہ پروگرام میں بات تفصیلاً ہو چکی ہے۔ آج سماوات کی تخلیق پہ بات ہوگی۔ سماوات کی تخلیق 6 ادوار میں ہوئی، جن میں 2 ادوار زمین کی تخلیق کے شامل ہیں، سماوات والارض۔ لیکن سبع سماوات کی تخلیق صرف 2 یوم میں دی گئی ہے۔ آیات دونوں مختلف ہیں اور آج ہم تخلیق سے متعلق، کائنات کی تخلیق سے متعلق بات چیت کریں گے۔ خواتین و حضرات، انسان کے ذرائع علم 2 ہیں۔ ایک وہی جو براہ راست علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور دوسرا انسان کا اپنا تجربہ۔ جو انسانی ذریعہ علم ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ مشاہدہ، تجربہ، ایکسپیریمنٹ، ایویڈنس، اور یہ انسان کی آبزرویشن رینج یعنی ان حدوں کے اندر ہوتا ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے۔ آبزرویشن رینج سے اوپر کہکشائیں ہیں اور ایک دنیا، پوری یونیورس پھیلی ہوئی ہے، تو وہ انسان کی براہ راست مشاہدے سے باہر ہے۔ اور اسی طرح جراثیم یا اس سے نیچے کی دنیا، ایٹم، اور اس سے نیچے کی دنیا انسان کے براہ راست مشاہدے سے باہر ہے۔ تو قرآن پاک میں جب ان کا ذکر آتا ہے تو متشابہات کی صورت میں دیا جاتا ہے، یعنی جوں زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ آفاق میں اور آپ کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے، حتیٰ کہ انسان کہہ اٹھے گا کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے برحق ہے۔ انسانی ذرائع علم کا پہلا مرحلہ بتایا کہ آبزرویشن، انسان کی اپنی، اس کا تجربہ، اس کی ہسٹری، اس کا ایکسپیرینس۔ دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا مرحلہ ہے تھرو ٹولز اینڈ انسٹرومنٹ، یعنی انسان دوربین یا خوردبین جیسے ٹول ایجاد کرتا ہے اور وہ حدیں جو پہلے اس سے مخفی تھیں ان حدوں کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہبل ٹیلیسکوپ خلا میں ہے، وہاں سے انسان ان کہکشاؤں کو دیکھ رہا ہے جن کی روشنی ہم تک پہنچتے ہوئے 10 ارب سال، 8 ارب سال، 12 ارب سال لے لیتی ہے۔ اور اسی طرح خوردبین کے ذریعے جراثیم کو اور اس سے نیچے کی دنیا کو دیکھ رہا ہے، اور یعنی اس کی آبزرویشن رینج اور بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے میتھمیٹکس، بصیرت کی آنکھ۔ تو میتھمیٹکس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں آیت نمبر 7 اور 8
نے فرمایا وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں میزان رکھ دی، اور اس میزان میں تم کبھی جھول نہیں دیکھو گے۔ یہ وہ میزان ہے کاز از اکول ٹو ایفیکٹ، قدیر کی صورت میں، کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں میتھمیٹکس میں ہم اسے اس کی فارم میں دیکھتے ہیں اور ایکویشنز کی فارم میں دیکھتے ہیں، اور اگر ہمیں کچھ معلومات ہوں تو یہ ہمیں ایسی معلومات دیتی ہے کہ جو پہلے ہمیں پتہ جن کا نہیں ہوتا، اور پھر وہ کائنات میں ہم انہیں تلاش کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں مل جاتی ہے، جیسے ہگز فیلڈ ہے یا اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ میتھمیٹکس کی زبان ہے، اس میں انسان کی بصیرت کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں جس سے انسانی علم کا یہ منبع ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسی علم کو جب ہم کائنات پہ اپلائی کرتے ہیں تو اسے سائنس کہتے ہیں، یعنی سائنس وہ ذریعہ علم جس سے ہم تخلیق کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو آج تخلیق کائنات کے سلسلے میں جو کچھ انسان کو معلوم ہو چکا ہے اور جو کچھ قرآن پاک میں آیا ہے، ہم اس کا موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کائنات اور اس کا ڈیزائن قرآن پاک کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ تعالیٰ نے سماوات اور ارض بالکل فرام نتھنگنیس سے شروع کی، بدیع بالکل ابتدا، اس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ فاطر کا لفظ بھی آیا ہے، ایک اور لفظ آیا ہے خلق۔ خلق جو ہے وہ پہلے اگر پیدا ہو چکی ہے، اب جو میٹر ہے اس سے اور چیزیں بنائے چلے جانا، تو وہ خلق کہلاتا ہے، مولڈ کرنا۔ اور بدیع جو ہے وہ فرام نتھنگنیس، فرام ایبسولوٹ نتھنگنیس، کسی چیز کو پیدا کرنا۔ تو بدیع السماوات والارض، اور جب اللہ تعالیٰ نے کائنات زمین و آسمان کی ابتدا کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن اور فَيَكُونُ، اور وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے 3 ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کائنات ازلی نہیں ہے، یہ ایک وقت میں شروع ہوئی۔ پہلا ثبوت کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے، ہم نے آبزرو کیا، اس کا مطلب کہ یہ کبھی ایک نقطے پہ تھی۔ اور دوسرا ثبوت، اس کے باقیات، فٹ پرنٹس کائنات کی صورت میں ہمیں ملے ہیں، اور ان کا درجہ حرارت ایبسولوٹ اسکیل پہ 2.7 K ہے، یعنی کہ 3.25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ MIT کے لوگوں نے میتھمیٹکس کے ذریعے یہ چیز معلوم کر لی تھی کہ اس وقت کائنات میں خلا کا درجہ حرارت اتنا ہونا چاہیے، اور جب 65 میں بیل کے انجینئرز نے ان کو اطلاع دی کہ اس طرح سے ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی سگنلز کو کائنات میں، لیکن جہاں ہم کرتے ہیں رخ تو حس آتی ہے، تو اس کو ایکسپلین کریں، تو انہوں نے وہ کائنات کے فٹ پرنٹ دریافت کر لیے، اور ان کو نوبل پرائز مل گیا، MIT والوں کو اس سلسلے میں نہیں ملا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا درجہ حرارت 3.25 ڈگری اس وقت ہے، جو کہ میتھمیٹکس کے حساب سے بھی معلوم کیا جا چکا تھا اس سے پہلے، اور ابتداً بلینز ڈگری ہوگا، تو یہ دوسرا ثبوت ہے۔ اور یہ جو کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے، فٹ پرنٹس، باقیات ہیں، یہ بہت کچھ بتاتے ہیں کائنات کی ابتدا کے بارے میں۔ تیسرا کہ اس وقت ہیوی ایلیمنٹ بن چکے ہیں، زیادہ ہیں، پہلے صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی، اور یہ جتنے اسٹارز ہیں، جتنے ستارے ہیں، ان کے اندر ہائیڈروجن سے ہیلیم، ہیلیم سے کاربن، لیتھیم، نائٹروجن، آکسیجن،
آئرن، گولڈ، سلور، سلیکان، میگنیشیم، یہ چیزیں بنتی ہیں. اور جب 92 اسٹیبل ایلیمنٹس ہیں یہ بن جاتے ہیں تو اس وقت اسٹار کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. بڑا اسٹار کیونکہ زیادہ فیول یوز کرتا ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے 2 to 3 بلین ایئرس. اور چھوٹا اسٹار جیسے ہمارا ہے اس میں فیول ہائیڈروجن کا کم چاہیے ہوتا ہے اس کو حجم کو برقرار رکھنے کے لیے، تو اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یعنی 10 ارب سال اس کی ہے. ہم آدھی زندگی یہ گزار چکا ہے اور تقریباً 5 ارب سال اس کے اور باقی ہیں. تو ہیوی ایلیمنٹس کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی یہ بالکل نہیں تھے. بدیع السماوات والارض، کائنات تخلیق کی گئی بالکل فرام نتھنگنیس. ایک اور آیت کا حوالہ ہے جی، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، سورہ روم کی 8ویں آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تخلیق سماوات والارض اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ صرف اس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ برحق ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. الا بالحق، یہ آبجیکٹیو ہے اس کا. واجل مسمى، اور یہ وقت میں قید ہے. وقت کی ابتدا ہوئی، وقت کی انتہا ہوگی، اور اس دوران میں یہ پوری کائنات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک اور آیت کا حوالہ ہے، خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. زمین و آسمان کی تخلیق بہت عظیم کام تھا اس سے انسان کی تخلیق سے. تو سائنس کے مطابق سماوات اور ارض کی تخلیق میں 10 ارب سال لگے اور انسان کی تخلیق 3.5 ارب سال. اور مزے کی بات یہ کہ یہ ارتقا تھا ہائیڈروجن سے، کہکشائیں بنی، سورج بنے اربوں، ان کے ہر سورج کا پلینٹس ہوتے ہیں، ہر پلینٹ کے چاند ہوتے ہیں. تو بے شمار چیزیں بنی، اور حتیٰ کہ ہماری زمین بھی بنی جو کہ سورج سے اتنے فاصلے پہ ہے جہاں پانی لیکوڈ رہ سکتا ہے، 93 ملین مائلز. تو یہ اس کی ایولیوشن ہوئی، ان اینیمیٹ چیزوں کی ایولیوشن ہوئی اس میں 10 ارب سال، اور زندگی کی ایولیوشن کے 3.5 ارب سال، اور اس کا فائنل پروڈکٹ انسان تیار ہو گیا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تو وہ 6 دن کون سے ہیں جن میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی. تو آئیے ہم سورہ النازعات کی آیت 27، 28، 29 اور 30 دیکھتے ہیں. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. ایک اور ہے سورہ الانبیاء کی آیت 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. تو کائنات کا تخلیق ہونے کے بعد، ابتدا ہونے کے بعد پہلا مرحلہ ہے اللہ نے اسپیس کو بنایا، ٹائم اینڈ اسپیس کریشن اینڈ سڈن انفلیشن. پہلے سیکنڈ کے اندر اس میں 4 قوتیں تخلیق ہو گئیں جسے ہم کشش ثقل، الیکٹرو میگنیٹک فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس کہتے ہیں. اور قوانین قدرت تخلیق ہو چکے، میٹر اور اینٹی میٹر تخلیق ہوا اور وہ ایک دوسرے میں ضم ہوا. تھوڑا سا میٹر بچ گیا جس سے یہ پوری کائنات اربوں کہکشائیں تخلیق ہوئیں. وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اللہ نے اپنے ہاتھ سے یہ اسپیس بنائی. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اسے پھیلاتے جا رہے ہیں. تو یہ اسپیس یا خلا جو ہے
یہ کوئی بنی ہوئی چیز ہے، میمبرین ہے، اس کے اندر بہت ہی باریک لیول پہ طوفان برپا ہے، اور اسی کی وجہ سے میٹر اس پہ اسٹے کرتا ہے. اس سے باہر نتھنگنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلا مرحلہ فرسٹ 3 منٹس میں اس کی ابتدا ہوئی، اور السماء بناہا رفع سمکہا، اور اللہ تعالیٰ نے بلند کی کینوپی، یعنی سڈن انفلیشن جسے سائنس کی زبان میں کہتے ہیں، کہ خلا بنانے کے بعد اس کو، اور اس میں انرجی بنانے کے بعد اس کو یکدم پھیلایا. تو یہ سائنس میں اسے سڈن انفلیشن کہتے ہیں، اور کس قانون کے تحت ہوئی یہ ان کو نہیں پتہ، لیکن یہ ہوئی، اور آنن فانن نینو سیکنڈ میں یہ اتنی وسیع ہو گئی کہ جسے ہم 10 نوری سال یا اس سے بھی زیادہ اتنی وسیع ہو گئی، اور اس کے بعد سے وسیع ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کی اپنی ایک رفتار دوسری ہے. سڈن انفلیشن جو ہے وہ پہلے سیکنڈ کے اندر اندر ہو گئی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے فسواہا، یعنی پلازما کی فارم میں بالکل ہموار کر دی گئی. بہت زیادہ گرم تھی، بلینز آف ڈگری ٹیمپریچر تھا، اور یہ 3 منٹ کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. تو فسواہا کا مرحلہ تقریباً 3,80,000 سال رہا، اور اس کے اندر پروٹان اور نیوٹران بن چکے تھے، الیکٹران بن چکا تھا، لیکن ابھی ایٹم نہیں بنا تھا. کیوں؟ کہ ہیٹ بہت زیادہ تھی، اور اس ہیٹ میں ایٹم نہیں بن سکتا تھا. تو آہستہ آہستہ اس کو جب 3,80,000 سال تقریباً گزرے، تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی، تو پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، ڈارک ایجز، اندھیرا چھا گیا. یعنی یہ جب تھوڑی ٹھنڈی ہوئی، اس قابل ہوئی کہ الیکٹران اور پروٹان ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، تو ایٹم بنا، ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹم بنے، اور اس کے اندر فوٹان جو تھے، جو میٹر اینٹی میٹر انہائلیٹ ہونے کے بعد پیدا ہوئے تھے، وہ فری ہو گئے. تو وہ جو اوپیک کنڈیشن تھی، پلازما کی جو کنڈیشن تھی، وہ ختم ہو گئی، اور ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو گئی. تقریباً کئی سو سال کے اندر وہ جو روشنی یا فوٹان تھے، ان کی فریکوینسی یا ان کی ویو لینتھ بڑھ گئی، اور وہ انفراریڈ لیول پہ چلے گئے. یعنی اس روشنی کی وہ رینج نہ رہی جس میں ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو بالکل اندھیرا چھا گیا، اور اتنا اندھیرا کہ جو آپ تصور کرنا مشکل ہے. یعنی کوئی چیز، اب ہائیڈروجن ہے لیکن ایٹم بن چکے ہیں کائنات میں جتنے بننے تھے، لیکن ابھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس دوران جو ہائیڈروجن کے کلاؤڈس تھے وہ تھوڑے الگ ہوئے، اور ان میں کوائزار بنے، ان میں گیلیکسیز بننا شروع ہوئیں، اور سٹارز کے لیے ہائیڈروجن اکٹھا ہونا شروع ہوئے. تو اس ڈارک ایجز میں یا اندھیرے دور میں کو تقریباً 3 لاکھ سال لگے. اور اس کے بعد سورج بننا شروع ہوئے. سورج ہوتا ہے ہائیڈروجن کا اکٹھا ہو جاتی ہے، تو اتنا پریشر ہوتا ہے اس کے مرکز میں کہ وہ اگنائٹ ہو جاتی ہے ہائیڈروجن، اور ہیلیم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے ہیٹ اور روشنی پیدا ہوتی ہے، جو کہ سورج سے باہر نکلتے نکلتے تقریباً 10,000 سال یا اس سے بھی زیادہ لے لیتی ہے. تو چوتھا مرحلہ ہے وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، روشنی کو خارج کیا گیا، نکالا گیا. تو آپ تصور کریں کہ سورج بننا شروع ہوئے، ہر گیلیکسی میں اربوں سورج ہوتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے ٹک ٹک سورج بننا شروع ہوئے، اور ہر طرف روشنی پھیل گئی. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. تو وہ آج تک یہ عمل جاری ہے.
سورج کے بننے کا، اور کن فیکون کا آ رہی ہے صدائے، دمادم صدائے کن فیکون۔ تو آج بھی سورج تخلیق ہو رہے ہیں، آج بھی پلینٹس بن رہے ہیں، اور ہبل ٹیلیسکوپ سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ تھا تخلیق کا اور سڈن انفلیشن کا، دوسرا مرحلہ فسواہا، پلازما کی کنڈیشن، جس میں 380,000 ایئرس بالکل ہموار پلازما کی صورت میں کائنات تھی، تیسرا مرحلہ اندھیرا، ڈارک ایرا، اور چوتھا مرحلہ سورج اور کہکشاؤں کی تخلیق یعنی روشنی کا نکل آنا۔ اس کے بعد والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کا مرحلے ہیں دو، خلق الارض فی یومین، سورہ فصلت میں 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین کو 2 ادوار 2 یوم میں پیدا کیا۔ پہلا جب اس کے میٹیریل کی تخلیق ہوئی جس سے زمین بنی، یعنی 92 اسٹیبل ایلیمنٹس کا بننا، اور یہ سٹارز کے اندر بنتے ہیں۔ تو جب بہت بڑے سٹار کے اندر یہ بن چکتے ہیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، غائب ہو جاتا ہے، تو یا تو نیوٹران سٹار بنتا ہے یا بلیک ہول بن جاتا ہے، اور اس وقت وہاں سے ایلیمنٹس بڑی زور سے ود ہاف اسپیڈ آف لائٹ شمالاً جنوباً خارج ہوتے ہیں، اور باہر کی ہائیڈروجن جہاں موجود ہوتی ہے وہاں ورلپول کریٹ کرتے ہیں، اور سولر سسٹم بنتا ہے اور زمین بنتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ کہ سورجوں کے اندر 92 ایلیمنٹس کا بننا اور ان کا اس مقام پہ ٹرانسپورٹ ہو جانا جس جگہ اب سولر سسٹم اور زمین بنے گی، اور دوسرا مرحلہ زمین کی تعمیر کا ہے کہ سورج کا ورلپول گیسز کا ہے، اور یہ دھوئیں کی فارم میں ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چھوٹے چھوٹے روڑے بنتے ہیں، پہلے کوئلیس ہوتی ہیں، اس کے بعد کشش ثقل کی وجہ سے زمینوں کی فارم میں پہلے سینکڑوں زمینیں بن جاتی ہیں، پھر وہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں، اور ضم ہونے کے بعد چند پلینٹس رہ جاتے ہیں۔ تو زمین ہماری ان میں سے ایک ہے جو کہ ایک مقررہ فاصلے پہ تقریباً 4.5 ارب سال سے گھوم رہی ہے۔ تو یہ 2 مرحلے تھے زمین کے، اور اس سلسلے میں قرآن پاک میں ہے اولم یری الذین کفروا، جو لوگ کفر کر رہے ہیں کیا وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں رہے، ان السماوات والارض کانتا، زمین و آسمان ایک تھے، ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، پھٹ گئے۔ تو یہ کانتا رتقا ففتقناہما یہ زمین کے سلسلے میں بات ہے، یہ کائنات کی ابتدا کے بارے میں بات نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کا پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ کیا جو کفر کرتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی کہ اس کو انسان دیکھ سکتا ہے، اور ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہر کہکشاں میں 100 سال میں تقریباً ایک سورج تو پھٹتا ہی ہے، اور چونکہ اربوں کہکشائیں ہیں تو ہر روز کوئی نہ کوئی سورج پھٹتا ٹیلیسکوپ کے ذریعے نظر آ جاتا ہے، ہبل ٹیلیسکوپ سے یا زمین کے اندر جو ٹیلیسکوپس ہیں ان سے نظر آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا سورج، بہت ہی بڑا، ہمارے سورج سے 10 گنا بڑا، اور جب وہ پھٹا ہے اور اس سے پھر کئی سولر سسٹم بنتے ہیں، کیونکہ ہائیڈروجن تو باہر موجود ہوتی ہے، اور وہاں سے ہیوی ایلیمنٹس آتے ہیں اور کئی سولر سسٹم وجود میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، جو چیز زندہ ہے اس میں پانی ہے، وہ پانی سے بنی ہے، یعنی زندگی اس کائنات میں جہاں بھی ہم ڈھونڈیں گے پہلے دیکھیں گے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے اور قرآن پاک میں بھی یہی دیا ہوا ہے۔ اس سے ایک سوال جو انٹلیکچوئلس میں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جن ہیں، اگر وہ اس دنیا کی مخلوق ہیں
جیسا کہ ہیں اور زندہ ہیں تو ان میں بھی پانی ہونا چاہیے. افلا یؤمنون. تو یہ تھا تخلیق کے 6 مرحلے. میں ان کو دوبارہ ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. السماء بناہا رفع سمکہا. اللہ تعالیٰ نے سما کو، یونیورس کی خلا کو بنایا اور اس کو وسعت دی، اس کی جو کینوپی تھی اس کو بڑھایا. یہ پہلا مرحلہ ہو گیا تخلیق. اس کی مدت ہے 3 منٹ اور اس میں انگریڈینٹس بن گئے جو اس کائنات میں تھے اور قوانین قدرت بن چکے. بنیادی قوتیں، فنڈامنٹل فورسز آف نیچر وجود میں آ گئیں. اور دوسرا مرحلہ ہے فسواہا، پلازما سٹیج، 380,000 ایئرس. تیسرا مرحلہ ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اندھیرا چھا گیا، کور کر لیا، ڈارک ایجز. چوتھا مرحلہ ہے وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، سورج کا یعنی روشنی کا نکل آنا اندر سے. تو سورج کہکشاؤں کا بننا، پلینٹس کا بننا، جو کہ تقریباً 13 ارب سال سے ابھی تک جاری ہے. اس کے بعد 2 مرحلے زمین کے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بڑے بڑے سورج اور زمین کے ایلیمنٹس جب اس کے اندر پیدا ہوئے تو ملے ہوئے تھے، تو وہ سیٹ اسنڈر ہوا، اس نے زمین کے ایلیمنٹس کو باہر پھینکا. والارض بعد ذالک دحاہا. اور اس کے باقیات ہمیں نظر آتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ہبل ٹیلیسکوپ کی تصویروں میں تو آپ کو بے شمار ملیں گے کہ یہ سپر نووا ہوا اور یہ چیزیں پھٹیں. اور آخری مرحلہ زمین کی تعمیر، جو کہ آج سے 4.5 ارب سال پہلے ہوئی. 4 مرحلے زمین کی تزئین کے ہیں جو قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں، جیسے لوہے کا نازل ہونا، چاند کا بننا، پانی کا نازل ہونا، زمین پہ زندگی کا نمود اور مختلف مراحل وہ الگ ہیں. لیکن یہ 2 مرحلوں میں اس کی تعمیر الگ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کائنات کی یہ سب چیزیں بہت تیزی سے حرکت میں ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. اللہ نے زمین کے اندر سٹیبلائزر پیدا کیے، یعنی اس کو سٹیبلائز کیا، بنایا، ان تمیدم، تاکہ آپ اس حرکت کرتی ہوئی زمین سے ان بیلنس نہ ہو جائیں. اور یہ زمین کی سپیڈ سپننگ کی ہے 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور ارتھ سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے 1,07,200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. اور ہماری کہکشاں کے گرد سورج گھوم رہا ہے اور اس کی رفتار ہے 7,82,000 کلومیٹر فی گھنٹہ. اور ہمارا جو کہکشاں ہے یہ کہیں جا رہا ہے اور اس کی رفتار ہے 4,83,000 کلومیٹر فی گھنٹہ. اور ہماری کہکشاؤں کا جو مجموعہ ہے، جو لوکل مجموعہ ہے، یہ کسی اور طرف رواں دواں ہے اور اس کی سپیڈ ہے 1 گھنٹے میں 2.15 ملین کلومیٹر پر آور. تو یہ بہت تیزی سے حرکت میں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بالکل پرسکون سے پتہ بھی نہیں چلتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم خواتین و حضرات، اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اگلے پروگرام میں مختلف موضوع لے کے ہم پھر حاضر ہوں گے. اس پروگرام کے حوالہ سے اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو اسکرین پہ فون نمبر اور ای میل ایڈریس دیا جا رہا ہے، آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. اپنے میزبان ممتاز خان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. شکریہ.
وبرکاتہ.